فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت۔ بہت خوبصورت کتاب، ہم بہت کچھ جان رہے ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 6۔ کتاب کے صفحہ 89 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم والیوم 1 کو پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر حرف الف سے جو ہم نے فصول پڑھنی ہے تو ہم فصل نمبر 6 پڑھیں گے، اور جبکہ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے شروع سے میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھا ہے کہ اس حرف الف میں کل 28 فصول ہیں، 28، جو کہ اسی ہم والیوم میں پڑھیں گے۔ اور تو اب آئیے ہم پڑھتے ہیں فصل نمبر 6 کہ جس کا عنوان ہے الف خے۔ الف خے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کچھ لوگ اخ کہتے ہیں، کچھ اخ کہتے ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کون سا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ الف اور خے ہے، اور اس میں عنوان ہے مومن مومن کا بھائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ترجمہ کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حدیث اس حوالے سے ہم نے 144 اب تک پڑھ لی تھی پچھلی نشست میں، آپ کو یاد ہوگا۔ اب اس نشست میں ہم ترتیب کے حوالے سے حدیث نمبر 145 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کا کلام۔ مولا فرما رہے ہیں تیرے بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہیں تیری ماں نے نہیں جنا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ حدیث 146 ہے کتاب بحار الانوار میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے قم اور آبا والوں الف مدہ بے ہے آبا والوں کے لیے تحریر فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے اس کے ماں اور باپ کی طرف سے۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ 317۔ اور اب 147 نمبر کی حدیث ہے جو کہ کتاب بحار الانوار کی ہے، تفصیلات اینڈ پہ بتاتی ہوں، اور یہاں پر کلام ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں تمام مومن مادری پدری بھائی ہوتے ہیں، جب ان میں سے کسی بھائی کے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے تو دوسرے بھائی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 264۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاؤں، میرے خیال ہے میں نے آپ کو بتا بھی دیا، پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پڑھا۔ اب 148 پر ہم حدیث نمبر 148 پر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے اور اس کی آنکھ اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے خیانت نہیں کرتا، نہ ہی اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس سے فریب کرتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی ایسا وعدہ کرتا ہے جس کو وہ ایفا نہ کرے۔ حوالہ نوٹ کیجئے کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 268۔ اور اس کے علاوہ لکھا ہے کتاب کافی اصول و فروع، اور اس کا ہے صفحہ نمبر 286، اور یہ ہم نے قول پڑھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اور اب آئیے پہ ہم حدیث 149 پڑھتے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں مومن مومن کا ایسا بھائی ہوتا ہے گویا وہ ایک جسم ہو، جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور دونوں کی روح بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 268، اور ایک اور جلد یعنی 61 میں بھی ہے صفحہ 148 پر، یہ مولا کا کلام ہے۔ اور اب آئیے حدیث 150
پڑھتے ہیں جو کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ فرما رہے ہیں، مولا ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ مومن بھی اپنے مومن بھائی سے ویسے ہی سکون حاصل کرتا ہے جیسے پرندہ اپنے ہم شکل پرندوں سے حاصل کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 234۔ 151 نمبر کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں، ایک مومن کو دوسرے مومن سے ویسے ہی سکون ہوتا ہے جیسے پیاسے دل کو ٹھنڈے پانی سے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 74 اور صفحہ 280۔ 152 نمبر پہ ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی بھائی کے نزدیک اپنے بھائی سے بڑھ کر کوئی چیز قابل ترجیح نہیں ہوتی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 269۔ اور اب آئیے حدیث 153 پڑھتے ہیں جو کہ کلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا گویا مادری پدری بھائی ہوتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کافی، اصول و فروع اور کتاب بحار الانوار جو کہ جلد 50 صفحہ 317، اور اس کے بعد اگلی کتاب ہے مناقب ابن جوزی۔ اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ کتاب کافی اصول و فروع جلد 2 صفحہ 165، اور اسی طرح ایک اور کتاب کا نام ہے کتاب علل الشرائع، جس میں کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یہ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث 154 پڑھتے ہیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان سب کا خون مساوی ہوتا ہے، وہ غیروں کے خلاف یکمشت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی حرمت کی حفاظت میں کوشاں رہتے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب امالی مفید صفحہ 110، اور ساتھ ہی قول مؤلف ہے یا ملاحظہ ہو، اسلام باب، کتاب کا نام اسلام ہے، باب 869، مسلمین نیز کتاب ایمان باب 37، اس کا عنوان ہے مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں اگلا عنوان، سچے بھائی بناؤ۔ ہم حدیث 155 پہ پہنچ گئے۔ ہم یہاں حضرت علی علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ سچے بھائی یعنی حقیقی دوست بناؤ، اور سچے دوستوں کی زیادہ سے زیادہ تلاش جاری رکھو، کیونکہ وہ آزمائش کے وقت ذخیرہ ہوتے ہیں اور آزمائش کے وقت سپر یعنی ڈھال بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حوالہ ہے بحار الانوار جلد 74 صفحہ 187۔ آگے چلتے ہیں، 156 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں جو کہ کلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ بھائی بنانے کی کوشش نہیں کرتا وہ نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 232۔ 157 نمبر کی حدیث ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہ کلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 260۔ حدیث 158 پڑھتے ہیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص اسلامی بھائی چارے کی تجدید کرتا ہے، خداوند تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک برج یعنی بلند مقام تیار فرماتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 260۔ حدیث 159 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور انسان وہ ہے جو بھائی بنانے سے عاجز ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر عاجز وہ شخص ہے جو بھائی بنانے کے بعد انہیں ضائع کر دے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 278۔ 160 نمبر پہ حدیث پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس بھائی سے تو فائدہ حاصل کرے وہ اس بھائی سے بہتر ہے جس سے تو زیادہ کا طلبگار بنے، کتاب غرار الحکم۔ 161 حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ زیادہ سے زیادہ بھائی بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ قیامت کے دن ہر مومن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، کتاب ہے کنز الاعمال، اور اس میں خے کے ساتھ لکھے ہیں جو عدد وہ ہیں 22642، اور اس کے بعد اور ایک عدد لکھے ہیں جو کہ پھر ڈیش کے بعد ہیں خے سے، اور وہ ہیں 24643، اور اس کے بعد ایک اور کتاب کا نام ہے کہ علل الشرائع۔ اور اب یہاں پہ قول مؤلف ملاحظہ ہو، کتاب الصدیق دوست باب 2203، اور لکھا ہے ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، اور یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں 1 اور 2۔ چلتے ہیں آگے،
اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے بھائیوں کی محبت۔ یہاں پر 162 نمبر حدیث پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرے ساتھ محبت کرنے میں تیرا بھائی تجھ سے زیادہ قوی نہیں ہونا چاہیے، تجھے اس سے محبت کرنے میں اس سے زیادہ قوی ہونا چاہیے۔ یہ جو جملہ ہے نا بریکٹ میں لکھا ہے کہ تجھے اس سے محبت کرنے میں اس سے زیادہ قوی ہونا چاہیے، اس کے آگے لکھا ہے مترجم، جبکہ یہ قول مولا علی علیہ السلام کا۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 165۔ اب ہم پہنچ گئے حدیث 163 پر۔ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا قول کہ اگر تو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا تو اس کا بھائی ہی نہیں ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 77 صفحہ 269۔ اب ہم پہنچے ہیں 164 حدیث نمبر، اور یہاں پر ہم کلام پڑھنے جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی دین کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 279۔ 165 نمبر کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کے ساتھ محبت ایمان کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 281۔ اب چلتے ہیں حدیث 166 پڑھتے ہیں، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب دو مومن ایک دوسرے کے ساتھ راہ خدا میں محبت کرتے ہیں اور خدا ہی کے لیے ان کے دل صاف ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک جسم کی مانند ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 281۔ حدیث 167 پڑھتے ہیں، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیوں کے ساتھ محبت نیک لوگوں کے لیے موجب ثواب ہوتی ہے، برے لوگوں کی نیک افراد کے ساتھ محبت نیکوکاروں کے لیے فضیلت ہوتی ہے، برے لوگوں کی نیک لوگوں سے دشمنی نیک بندوں کے لیے زینت ہوتی ہے، اور نیک بندوں کی بڑے لوگوں سے دشمنی میں ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 280، اور ساتھ ہی یہاں پہ دوبارہ لکھا ہے کہ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 372۔ اور ہم نے بتایا کہ یہ کلام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ 168 نمبر پہ حدیث پڑھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی فرماتے ہیں تقویٰ کے معیار کے مطابق بھائیوں سے محبت کرو۔ حوالہ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 33۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، بقائے محبت کے اسباب۔ حدیث 169 ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان رواداری بحال رہنی چاہیے، کیونکہ رواداری کے مفقود ہو جانے سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، نیز رواداری کی بقا ہی سے محبت کی بقا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 253۔ اور اب آئیے 170 نمبر کی حدیث پر، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس میں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کی محبت صاف اور خالص رہے تو ہرگز اس سے نہ تو مزاح کرو، نہ زبانی لڑائی جھگڑا، نہ اس کے سامنے شیخی بگھارو، اور نہ ہی کبھی اسے شرمسار کرو۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 291۔ اور اب آئیے 171 حدیث پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ یوں تم اپنے بھائیوں کے مالک بن سکو گے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 156۔ اور اب 172 نمبر پہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مولا فرماتے ہیں باہمی بھائی چارے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ان کی پابندی کرو گے تو بھائی چارہ بحال رہے گا، وگرنہ تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں، باہمی انصاف، رحم دلی اور حسد کی نفی۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 236۔ اور اب آئیے حدیث 173 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی چارے کے پردے میں اپنے بھائی کا حق ضائع نہ کرو، کیونکہ وہ شخص بھائی قرار نہیں پا سکتا جس کا تو حق ضائع کر دے۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 105۔ اور اب ہم 174 نمبر کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ باہمی اعتماد مودت کی حیات ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب غرر الحکم۔
175 نمبر پہ جو حدیث ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مولا فرما رہے ہیں کہ حارث آور، الف عین واو رے، بلکہ یہ قصہ ہے، پورا پڑھتے ہیں کہ حارث آور نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حارث اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر نہ تو مجھ سے لڑائی جھگڑا کرو، نہ ہنسی مذاق کرو، نہ اپنی فوقیت جتانے کی غرض سے مناظرہ کرو، اور نہ اکڑ فون دکھاؤ، نہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرو، اور نہ ہی مجھ پر اپنی بڑائی جتاؤ۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال، صفحہ 334۔ یہاں پر سامعین جہاں پر لکھا تھا کہ نہ اپنی فوقیت جتانے کی غرض سے مناظرہ کرو، یہاں پر ہمیں یہاں پہ حاشیے میں کچھ مزید وضاحت ملی ہے، آئیے پڑھتے۔ لکھا ہے اس مقام پر لا تجارینی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انسان ریاکاری کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے سامنے کسی شخص سے اپنی علمی فوقیت جتانے کی غرض سے مناظرہ کرے تاکہ اس طرح سے اس کی شہرت ہو۔ بعض نسخوں میں لا تجارینی ہے جس کے معنی ہیں کہ مجھ سے لڑو نہیں، بعض میں لا تجارینی ہے جس کے معنی ہے کہ مجھے مجازات نہ کرو، بعض میں لا تجاربنی ہے جس کے معنی ہے کہ مجھے تجربے میں نہ ڈالو۔ چلیے یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اور یہ ہم نے اس جملے کی تفصیلات پڑھی تھی کہ نہ اپنی فوقیت جتانے کی غرض سے مناظرہ کرو۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں کہ راہ خدا میں اخوت۔ اس حوالے سے اب ہم پہنچ رہے ہیں حدیث 176 پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس بھائی کے ساتھ تو خدا کے لیے محبت کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 74، صفحہ 279۔ 177 نمبر کی حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے دینی بھائی سے راہ خدا میں استفادہ کرتا ہے وہ بہشت میں ایک گھر کا استفادہ کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 74، صفحہ 276۔ اور اب حدیث 174 ہے جس میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے کسی کے بھائی چارہ کے حقوق پورے کرتے ہوئے اس بھائی سے راہ خدا میں استفادہ کرتا ہے تو وہ خدا کے نور کی شعاع سے استفادہ کرتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 175۔ اور اب آئیے 179 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام سے مستفید ہونے کے بعد کوئی مسلمان اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا ایک بھائی کو راہ خدا میں فائدہ پہنچا کر اٹھا سکتا ہے۔ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر، صفحہ 411۔ اور اب آئیے 180 نمبر کی حدیث ہم مل کر پڑھتے ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس میں کہ جس کا ایک دینی بھائی ضائع ہو جائے گویا اس کا ایک شریف ترین عضو ضائع ہو گیا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، 181 نمبر پہ حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ راہ خدا میں بھائی چارہ برادری میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور پھر قول مؤلف ملاحظہ ہو کہ لکھا ہے کہ حصہ 91 محبت، اور بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 3۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اگلے موضوع کی جانب، یعنی عنوان جو ہے وہ یہ ہے دنیاوی اغراض کے لیے اخوت، اور اس کے نیچے بڑا بڑا لکھا ہے محرومیت کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی یہ پورے جملے کو پڑھتے ہیں کہ دنیاوی اغراض کے لیے اخوت محرومیت کا سبب بن جاتی ہے۔ سامعین اس ٹاپک پر جو احادیث ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 182 پہ ہم پہنچ گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور اس کی صحبت نحوست ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 153 نمبر کی حدیث مولا فرما رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام، ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 184 نمبر کی حدیث مولا علی علیہ السلام کی ہے، مولا فرماتے ہیں جو شخص راہ خدا میں اخوت سے کام لے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو دنیا کے لیے بھائی چارہ کرے گا محروم ہو جائے گا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور اب آئیے 185 کی حدیث پڑھتے ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو قوم ذات خدا کی خوشنودی سے ہٹ کر بھائی چارہ قائم کرے گی بروز قیامت وہ بھائی چارہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور 186 نمبر کی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جس شخص کی محبت رضائے خدا سے
ہٹ کر ہوگی تو وہ دراصل دشمنی ہوگی، اور اسی بارے میں خدا فرماتا ہے کہ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 165۔ اور سامعین، اب ہم اگلے عنوان کی جانب، اور عنوان ہے دینی اخوت ہی محبت کے لیے بقا و دوام کا موجب ہوتی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، دینی اخوت ہی محبت کے لیے بقا و دوام کا موجب ہوتی ہے۔ حدیث 186، علی علیہ السلام فرماتے ہیں راہ خدا میں جس قدر اخوت ہوگی اتنا ہی محبت میں خلوص ہوگا۔ حوالہ کتاب قرر الحکم۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث 188، لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ دینی بھائی ہی محبت کو دیر تک باقی رکھتے ہیں، سچے بھائی افضل ترین سرمایہ ہیں۔ حوالہ کتاب قرر الحکم۔ اب حدیث 189 کہ جو ہم کلام پڑھنے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کا، فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا خدا کی راہ میں بھائی چارہ ہوتا ہے انہی کی محبت میں بقا و دوام ہے، کیونکہ اس محبت کا سبب دائمی ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور اب 190 نمبر کی حدیث مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا ہوا بھائی قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے، اور اس کا ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب قرر الحکم۔ 191 کی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کا کلام، آخرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی محبت دائمی ہوتی ہے کیونکہ اس کا سبب دائمی ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ حدیث 192 کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہر بھائی چارہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس بھائی چارے کے جو طمع اور لالچ سے ہٹ کر ہو۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال، خے لکھا ہے، خے ہے 44219۔ اور اب 193 نمبر کی حدیث مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ ہر وہ محبت جس کی گرہیں طمع اور لالچ ہوں ان کا اخیر مایوسی ہوتا ہے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر کتاب کا نام ہے اور صفحہ 58۔ اب ہم 194 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 195 نمبر پہ حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ جو شخص تمہارے ساتھ کسی غرض کے تحت محبت کرے وہ اس کے پورا ہو جانے کے بعد پیٹھ پھیر جائے گا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور اب مولا علی علیہ السلام کا کلام حدیث 196 کہ جلد ٹوٹ جانے والی محبت شریر لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور یہ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور یہاں پر قول مؤلف ملاحظہ ہو کہ عین 91 محبت 13 یہاں پر یہ لکھا ہے۔ اور اب سامعین اگلا ٹاپک آ گیا ہے جو کہ فہرست کے حساب سے 41 نمبر پہ چل رہا ہے، اور یہاں پر اس کا عنوان ہے اخوت کو بگاڑنے والے عناصر، جو کہ ہم پہنچ گئے یہاں پر اس ٹاپک پہ حدیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 197 مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جفاکاری اخوت کو ختم کر دیتی ہے۔ 198 نمبر کی حدیث مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ جفاکاری سے بچے رہو کیونکہ وہ اخوت کو ختم کر دیتی ہے، خدا اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور اب 199 نمبر پہ حدیث مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ اخوت کو جفاکاروں کے پاس تلاش نہ کرو بلکہ اس کو صاحبان حفاظت اور اہل وفا کے پاس تلاش کرو۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور 200 نمبر پہ حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ جفاکاری عیب ہے اور عصیاں ہلاکت ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ یہاں پر قول مترجم ملاحظہ ہو، الصدیق بریکٹ میں لکھا ہے دوست، باب 2210 اور بریک پھر انورٹڈ کوما میں ہے کہ جو چیز دوستی کو خراب کر دیتی ہے۔ اور اب آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ یعنی عنوان کی جانب، لکھا ہے کسی سے محبت کرے تو اسے بتا دے۔ 201 حدیث کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی یا بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے کیونکہ اس سے آپس کے حالات سازگار رہتے ہیں۔ یہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کتاب بحار اس کا حوالہ ہے جلد 74 صفحہ 1822، اور کتاب کنز الاعمال میں لکھا ہے خے 24748۔ پھر چلتے ہیں 202 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تو کسی شخص سے دوستی کرے تو اسے اس کی خبر بھی دے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 اور صفحہ 181، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب کا نام لکھا ہے المحاسن، لیکن اس کے حوالے سے صفحہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے۔ 203 نمبر کی ہم پڑھتے ہیں اب حدیث جو کہ
ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تھوڑی سی بڑی ہے، آئیے بلکہ تفصیل سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ایک شخص مسجد سے گزر رہا تھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، بخدا میں اس شخص کو یقینی طور پر دوست رکھتا ہوں، اس شخص کو یقینی طور پر دوست رکھتا ہوں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، پس تم اسے بھی بتا دو، کیونکہ اس سے محبت کی بقا ہے اور الفت کی بہتری ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے سامعین، بہار الانوار جلد 74 صفحہ 181، اور ساتھ ساتھ یہاں پر کتاب المحاسن کا نام بھی لکھا ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد 9 صفحہ 25 اور 26۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، اخوت دو بھائیوں میں باہم محبت کی دلیل ہے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ پڑھتے ہوئے ہم حدیث نمبر 204 پر پہنچ گئے ہیں، اور جہاں پر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محبتوں کے بارے میں دلوں سے سوال کرو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو رشوت قبول نہیں کرتے۔ اب آ گئے ہم 205 حدیث پر، جس میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کا امتحان کر لو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 182، اور اس کے علاوہ کتاب المحاسن کا نام بھی لکھا ہے، اور یہ قول ہم نے پڑھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اور اب آئیے 206 نمبر پہ جو حدیث ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک شریف آدمی مجھ سے ملتا ہے اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو کیا میں بھی قسم کھا کر کہوں کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کا امتحان کر لو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو خدا کی قسم کھاؤ، ورنہ نہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 74 صفحہ 182، اور یہاں پر بھی کتاب المحاسن کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن صفحہ یہاں پر تحریر نہیں ہے۔ اب ہم پہنچ گئے 207 حدیث پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کو دیکھو، اگر وہ تمہارے ساتھی کا انکار کرے تو سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ایک نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 182، اور یہاں پر بھی کتاب المحاسن کا نام لکھا ہے۔ اب حدیث 208 پر ہم پہنچ گئے، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کا کلام ہے۔ فرما رہے ہیں، مولا کہ جس کے ساتھ تیری کدورت ہے اس سے صاف دلی کی امید نہ رکھ، جس کے متعلق تو سوء ظن رکھتا ہے اس سے خیر خواہی کی آرزو نہ کر، کیونکہ دوسرے شخص کا دل بھی تیرے لیے ویسا ہے جیسا تیرا دل اس کے لیے ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 181 اور 182۔ اور اب آئیے 209 نمبر پر ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے الفاظ حدیث ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، محبت کے سلسلے میں جو کچھ تیرے دل میں ہے، تیرے بھائی کے بارے میں ہے، اسی سے معلوم کر لے کہ تیرے بارے میں اس کے دل میں بھی وہی کچھ ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 46 صفحہ 291، جلد 78 صفحہ 174۔ اور یہاں پر قول مؤلف ملاحظہ ہو، لکھا ہے محبت کتاب کا نام ہے شاید، اور باب نمبر ہے 668، اور آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جب تو اللہ کے نزدیک اپنی منزلت کو جاننا چاہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں 44 نمبر پہ، جو کہ عنوان ہے بھائیوں سے قطع تعلق، اور اس حوالے سے ہم اب پہنچے ہیں حدیث نمبر 210 پر۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسی گنجائش باقی رکھو کہ اگر کسی دن صلح کی ضرورت پڑے تو اس کی طرف رجوع کر سکو۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 168، اور ساتھ ہی لکھا ہے کتاب غرر الحکم۔ 211 نمبر پہ جو حدیث ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ شک کی بنا پر اپنے بھائی سے دوستی کے رشتے کو نہ توڑو، اسے رضامند کرنے سے پہلے قطع تعلق نہ کرو۔ جو شخص تمہارے ساتھ سختی کرے تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارے لیے نرمی اختیار کر لے۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 77 صفحہ 209۔ اور اب آئیے 212 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں کہ میل ملاپ کے بعد قطع تعلق بہت بری بات ہے، بھائی چارے کے بعد جفاکاری بہت معیوب ہے، اور دوستی کے بعد دشمنی نہایت
ناپسندیدہ بات ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 210، اور یہ کلام مولا علی علیہ السلام کا ہم نے پڑھا۔ اب چلتے ہیں 213 نمبر پہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس کی طرف اس کا بھائی صلح کا ہاتھ بڑھائے اور وہ اسے جھٹک دے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 236۔ اب چلتے ہیں حدیث 214 پر۔ تمہارا بھائی، یہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ تمہارا بھائی اگر تم سے قطع تعلق کر لے تو تم تصادم کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ اس سے اس کے تمہاری طرف لوٹنے کی راہ بند ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تجربات اسے تمہاری طرف پلٹا دیں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 166۔ اور اب آئیے 215 پر پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام۔ حدیث 215، کہ جس شخص نے نااہل مقام پر محبت کا جوہر رکھا، اس نے قطع تعلق کرنے کے لیے اسے پیش کر دیا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 187۔ اور یہاں پہ قول مؤلف ملاحظہ ہو العشرہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے رہن سہن۔ باب یہ ہے کہ اس کو عنوان ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ نرمی کے ساتھ دوستی رکھو۔ پہنچ گئے ہم اگلے، یعنی نمبر 45 تو ہے عنوان، کہ اپنے بھائی سے تعلق قائم کرو خواہ وہ قطع تعلق کر لے۔ یہاں پر 206 نمبر کی حدیث آ گئی ہے، مولا علی علیہ السلام کا کلام، کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے قطع تعلق کے باوجود اس سے تعلق قائم رکھنے کے لیے تیار رکھو، اور اس کے بخل کے برعکس خرچ کرنے کے لیے بھی، لیکن یاد رکھو کہ غلط مقام پر ایسا نہ کرو، اور نہ ہی کسی نااہل شخص کے ساتھ ایسا کرو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 168۔ اور سامعین یہاں پہ نہج البلاغہ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن اس سے آگے کوئی تفصیل اس کی نہیں لکھی۔ اب 217 نمبر کی حدیث پر ہم مولا حسین علیہ السلام کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق قائم رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے قطع تعلق پر اس سے تعلقات بحال رکھتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 اور صفحہ 122۔ اب 218 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں، کہ تمہارے قطع تعلق پر تمہارا بھائی تعلقات قائم کرنے میں تم سے زیادہ قوی نہ بنے، اور تمہاری برائی کرنے پر تم سے احسان کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 168، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 105۔ اور اب آئیے 219 نمبر کی حدیث، مولا علی علیہ السلام کا قول، کہ تم اپنے بھائی کی اطاعت کرو خواہ وہ تمہاری نافرمانی کرے، اس سے میل ملاپ رکھو خواہ وہ قطع تعلق کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 اور صفحہ نمبر 212 لگ رہا ہے سامعین، تھوڑا سا انک پھیلی ہوئی ہے یہاں پر۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں نمبر 46 کی عنوان پر، کہ بھائیوں کی قسمیں۔ اس میں 220 نمبر پہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو غذا کی مانند ہو جس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور وہ ہے عقل مند انسان، دوسرا وہ جو بیماری کی طرح ہوتا ہے اور وہ ہے احمق، اور تیسرا وہ جو دوا کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے دانا۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 238۔ اب حدیث 221 پر ہم پہنچ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، دوسرا وہ جو اپنا مال قربان کرتا ہے اور یہی دونوں محبت میں سچے انسان ہوتے ہیں، تیسرا وہ جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے تم سے بھائی چارہ کرتا ہے اور اپنی اغراض کو تم سے پورا کرنا چاہتا ہے، اس قسم کے انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 239۔ اور اب ہم حدیث 222 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلام مولا علی علیہ السلام کا۔ لکھا ہے کہ بھائیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وثوق کے بھائی اور دوسرے ہنسی مذاق کے بھائی۔ جب تمہیں وثوق کا واو سواد واو قاف، جب تمہیں وثوق کا بھائی مل جائے تو اس کے لیے اپنی جان اور مال خرچ کر دو، اور جس کے ساتھ اس کی صدق و صفا کی دوستی ہو اس کے ساتھ تم بھی صدق و صفا سے پیش آؤ، جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اس کے ساتھ تم بھی صدق و صفا سے پیش آؤ، جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اس کے ساتھ تم کو بھی دشمنی ہونا چاہیے، اور اس کے رازوں اور عیبوں کو چھپاتے رہو اور اس کی نیکیوں کو ظاہر کرتے رہو۔ لیکن اے سائل، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کے لوگ بڑی قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، سرخ
گندک سے بھی کم تعداد میں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 74 صفحہ 281 اور نیز جلد 78 صفحہ 42۔ اور اب ہم پہنچ گئے حدیث 223 پر۔ ہم مولا حسین علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بھائی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی تو وہ ہے جو تمہارے اور اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا وہ جو تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تیسرا وہ جو تمہارے نقصان کے لیے ہوتا ہے، اور چوتھا وہ جو نہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے فائدے کے لیے۔ حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ 178۔ سامعین یہاں پہ قول مؤلف ملاحظہ ہو، لکھا ہے بہار الانوار جلد 68 صفحہ 189 باب 11 نیز الصدیق یعنی بریکٹ میں لکھا ہے دوست، باب 2218 دوستوں کے طبقے، نیز نون الف سین یعنی بریکٹ میں لکھا ہے لوگ، باب 3968 اور لوگوں کی قسمیں۔ سامعین اب ہم یہاں پر آپ سے پیج 108 پر اجازت چاہتے ہیں، اور یہ ہم نے پڑھا ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ ہو سکتا ہے اس کے آغاز میں نے کہہ دیا ہو پارٹ نمبر 5، تو میں معذرت چاہتی ہوں اگر ایسا میں نے کہہ دیا، کیونکہ اس کو میں دوبارہ ٹھیک کروں گی تو غلطی کی گنجائش ہوگی۔ کوشش تو کروں گی، ہو سکتا ہے ٹھیک کر دوں۔ تو یہ ریڈنگ کا پارٹ 6 تھا، جس سے میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگلی نشست میں ہم ابھی اسی ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم پہنچیں گے 109 صفحے پر۔ آپ سے اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔